بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حمزہ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ دی پوائنٹ۔ ناظرین، آپ نے جیسا کہ جانا کہ شہداء کے لیے ایک پیکج تیار کیا ہے اسپیشل خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، وہ شہداء جو ہمارے ملک کی عزت اور بقا کی جنگ لڑتے ہیں، وہ شہداء جو ہمارے عوام کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی سب انسپیکٹر اجاز مقبول کے گھر کے باہر موجود ہیں، جو سائیوں والے انٹرچینج کے پاس ایک علاقے میں ایک نامر ڈکیٹ کو پکڑنے کے لیے گئے، مگر جانے سے پہلے ہی ان کو انفارم ہو چکا تھا اور وہاں جاتے ہی انہوں نے بریسٹ مارا اور گولیوں سے چھلی کر دیا۔ 24 دن الائیڈ ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے 24 دن بعد جام شہادت نوچ کیا۔ آج ہم انہی کے گھر کے باہر موجود ہیں، ان کی فیملی سے جانتے ہیں کہ کیسا رویہ ہے پنجاب پولیس کا ان کے ساتھ، شہید ہونے کے بعد ان کو کیسا فیل ہوتا ہے، اور جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ جب شہید کہہ کے بلاتے ہیں، کیونکہ شہید زندہ ہیں اور شہید میں اسلام میں شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، تو انہیں کیسا فیل ہوتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں ان کی فیملی سے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اجاز مقبول صاحب کی مسز، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں سب سے پہلے تو ہم آپ کے حوصلے کو خراج تحسین، آپ کو اور آپ کے شوہر کو دونوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس ملک کی اور اس عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے شہادت کا جام نوچ کیا۔ کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کو مسز کہتے ہیں یا آپ کو آپ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ شہید اجاز مقبول صاحب کے بیٹے جا رہے ڈیفینیٹلی یہ بیئر کرنا تو مشکل ہے، لیکن جب ہم شہید کا سنتے ہیں تو ہمیں فخر ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ شہید لگایا گیا ہے، شہید جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، آپ کے شوہر شہید ہوئے دسمبر کے مہینے میں، وہ جب گئے تو جانے سے پہلے آپ سے پہلے کیا گفتگو ہوئی، آپ کو بتایا گیا اس آپریشن کے بارے میں؟ اور جب وہاں پہ گیا اور شہادت جب انہیں فائرنگ ہوئی، گولیاں لگی، تو سب سے پہلے جب آپ کو پیغام پہنچا تو کیا اس وقت معاملات؟ اس وقت یہی تھا کہ نارملی وہ تیار ہوئے اور ڈیوٹی پہ گئے ہیں، تو جب ان کا کوئی اسپیشل آپریشن ہوتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے کہ گھر میں کوئی پریشانی نہ بنے اور میں بس واپس آ جاؤں صحیح سلامت۔ لیکن اس دن ایسا نہیں ہوا اور ان کو بلٹس لگ گئے، اور میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس طرح کا بھی موقع آئے گا میری زندگی میں، کہ بچے چونکہ کافی چھوٹے تھے، اور جب انہوں نے پہلے تو منع کیا کہ گھر میں نہ بتائیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ نہ پتہ چلے۔ تو جب مجھے ایک دم سے پتہ چلا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا حالت ہوتی ہے اس وقت جب اچانک کوئی ایسی خبر آئے۔ تو لیکن پھر اللہ نے حوصلہ دیا، ہم ہاسپٹل گئے تو ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا، لیکن چونکہ اللہ کو نہیں منظور تھا تو ان کی شہادت منظور تھی اللہ کو، تو وہ 1 جنوری 2019 کو شہادت نوش کر کے۔ کتنے بلٹس لگے اور شہادت، کیونکہ وہ 23 24 25 دن وہ ہاسپٹل میں رہے، آپ سے کنورزیشن بھی ہوتی ہے، تو ان حوصلہ تھا، ان کو کیسا فیل کر رہے تھے وہ اس وقت؟ بالکل، وہ بہت پر امید تھے اور بڑے حوصلے والے تھے، انہوں نے فیل بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے۔ ان کو 4 بلٹس لگے تھے، 2 ان کی ٹانگوں میں لگے ہیں اور 2 ان کے پیٹ میں لگے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی کرب سے گزر رہا ہوں، اور وہ باحوصلہ رہے ہیں اور ہم بھی ان کی وجہ سے حوصلے میں تھے، لیکن بس پھر کی شہادت ہو گئی۔ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب صاحب نے پچھلے دنوں آپ کو بلایا، انہوں نے بلایا کس لیے تھا اور پھر وہاں پہ کیا انہوں نے آپ سے کنورزیشن کی؟ ایکچوئل میں انہوں نے بلایا تو خراج تحسین کے لیے تھا شہداء فیملیز کو، تاکہ فیملیز جو ہیں وہ ڈس ہارٹ نہ ہوں، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایسے ہی ورک کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو آگے لے کے چلیں، وہ ہمیں فیل کروائیں کہ یہ شہید فیملی ہے اور یہ کوئی عام فیملی نہیں ہے۔ تو انہوں نے میڈل دیا ہے بچوں کو، اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے بچوں کی کہ آپ جس فیلڈ میں جیسا پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ماشاء اللہ، وہاں پہ آئی جی پنجاب صاحب نے بلایا تو اس سے فیل یہ ہوتا ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب یا پنجاب پولیس کا رویہ بہت اچھا ہے، تو کیا آپ کو ان کی پینشنز وغیرہ باقی سب کچھ جو ہے وہ وقت پہ مل جاتا ہے؟ جی جی بالکل، اس طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ 100% ہمارے ساتھ ہیں اور کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دیتے۔ پینشن کا بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شہید زندہ ہے تو وہ ان کی پراپر پے ہمیں دیتے ہیں، جس سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ شہید زندہ ہے
اور شہید کو جیسے انہوں نے بتایا، ہمیں بھی پتہ چلا کہ ان کو پینشن نہیں دی جاتی، ان کو جو ان کی سیلری ہے وہ سیلری دی جاتی ہے. یہ پنجاب پولیس کا بہت اچھا اقدام ہے کہ ان جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے تب تک ان کی سیلری، اور جب وہ ریٹائر کی ایج ہوتی ہے اس کے بعد ان کو ان کی ریٹائرمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی ننھی سی بیٹی موجود ہے، ان سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ابیرا. ابھی بیٹا آپ پڑھتی ہو؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں؟ نرسری. تو بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی؟ ڈاکٹر. آپ نے چھوٹی سی ننھی سی پھول سی ایسی بچی کی باتیں سنی کہ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. ڈاکٹر بن کے یہاں پہ بھی وہ خدمت کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنی چاہتی ہے. جیسے ان کے والد صاحب نے پولیس میں رہ کے پاکستان کی راتوں کو دن کو جاگ کر ناکے لگا کر، جو لوگ سکون سے، اگر ہم لوگ آج سکون سے اپنے گھر میں سوتے ہیں تو وہ اس پولیس کی وجہ سے سوتے ہیں، جو رات کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے ان مجرم جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پینشن مل رہی، سیلری جو ہے آپ کو مل رہی ہے، اچھا نظام چل رہا ہے، بچے جو ہیں بچوں کا آگے کیا فیوچر ہے؟ بیٹی تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، بیٹے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹوں دونوں کا انٹرسٹ پولیس میں ہی ہے کہ وہ اسی لائن میں آئیں اور اپنے پاپا کے نقش قدم پہ چلیں، تو پھر ہمارا بھی بھرپور تعاون ان کے ساتھ ہی ہے. ماشاء اللہ بچے بھی والد صاحب کی نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں کہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے. ہم ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو شہداء کے ساتھ کیا گیا کسی ایک شخص کی وجہ سے یا کسی خاص وجوہات کی وجہ سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل، ہر جگہ پہ جیسے کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے، تو وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو وہ نیگیٹیوٹی میں لے کے جاتے ہیں اور اس چیز کو وہ دیکھیں تباہ و بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اپنے ہی ملک میں یہ ایسے لوگ اپنے ہی ملک کے ہوتے ہیں اور اپنی ہی چیزوں کو خراب کرتے ہیں. تو یہ تو بہت ڈس ہارٹ ڈس ہارٹنگ ایک ایکٹ ہے ہمارے لیے، فیملیز کے لیے، کہ ہم اس چیز سے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ شہید کا رتبہ اتنا زیادہ ہے، تو آپ اس چیز کو ختم کر کے تو ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ شہید نے جو کیا ہے اس ملک کے لیے وہ بالکل بھی قابل فخر نہیں ہے. آپ نے بات سنی 9 مئی کے واقعے پہ، جو لوگ وہاں پہ جا کے اس طرح کی بے حرمتی کر رہے تھے، آپ نے بات سنی کہ کس طرح شہید فیملی کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے. وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی، ان کے شوہر جن اس ملک کی عزت و بقا کے لیے جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی، اس ملک کی عوام کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کا جام لیا، ان کے ساتھ جب یہ لوگ جا کے اس طرح کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اعجاز مقبول صاحب کو کہ جس طرح انہوں نے ایک کرمنل، وہ جو سناولا جو کہ دہشت گرد تھا، ان کے مقابلے میں گئے، اس کو گرفتار کرنے گئے، مگر وہاں پہ شہادت کا جام انہوں نے پیا. اور اسی طریقے سے ہم تمام پولیس آفیسر اور افواج پاکستان جو اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے قربان کرتے ہیں، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہم نے خراج تحسین پیش کرنا شہداؤں کے لیے یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ کسی خاص پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں جس میں وہ پنجاب پولیس افواج پاکستان کی عزت پہ بات کرتے ہیں. چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، مگر ان کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے وہ پورے ادارے کو برا کہتے ہیں، جبکہ پورا ادارہ برا نہیں ہوتا. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. تو ان سب لوگوں کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.